अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज करने वाली 4 दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें आला अदलिया की जानिब से अहम रिमार्क्स देखने में आए। कहा यह गया कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। ऑडियो लीक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए जो कि नहीं लगाए जाने चाहिए। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे? जो ट्राइकॉटमी का उसूल है वो तो यही कहता है कि कोई भी इदारा किसी और इदारे की डोमेन में मुदाखलत ना करे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदलिया के लिए एग्जीक्यूटिव हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है, पार्लियामेंट ये कहती है कि अदलिया हमारे इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है, अटॉर्नी जनरल ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। आप इन सारी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? ये अदलिया की जानिब से पसपाई का अमल अब शुरू हो गया है। जो उन्होंने चढ़ाई की हुई थी और ज़ाहिर है अदलिया ही फ्रंट पर थी हर मामले में, आज वो कह रहे हैं जी एग्जेक्टिव हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे, और अपना उनका हाल ये है कि एक CCPO लगाने के लिए बेंच बना दिया उन्होंने लाहौर में। आप अंदाज़ा करें इस मुल्क के साथ क्या तमाशा होता रहा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे इख्तियारात इस्तेमाल किए, शेड्यूल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया, पार्लियामेंट के इख्तियारात में इस हद तक मुदाखलत की कि कानून बना भी नहीं अभी और इम्प्लीमेंट होना, और उससे पहले कह रहे हैं जी इस पर अमल दरामद रोक दो, हर जगह मुदाखलत। लेकिन अब जब 9 मई के वाक़यात हुए, 1-2 दिन तक तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी मजबूत रही, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ होने जा रहा था वो नहीं हुआ, और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि एक बहुत बड़ा धरना भी हुआ इस्लामाबाद में, एक रोज़ा था वो मौलाना फजल रहमान का। आज उन्होंने कहा भी है कल बल्कि कि हमारे धरने के बाद अदलिया के फैसलों में बेहतरी आई है, तो बेहतरी आ रही है। अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चीज़ें मुलतवी की जा रही हैं। भाईजान, ये सीधा सीधा केस है। आप ये कहते हैं कि जी किसने रिकॉर्ड किया किसने नहीं किया, उसके लिए तो कमीशन बनाया है। ऑडियो लीक कमीशन है क्या? अच्छा, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे ये हो रहा है कि आपकी साथ साहबा ये कह रही हैं कि बेटा ये कर दो। जस्टिस मुनीब को मैंने मैसेज भेजा, उसने मुझे म्यूजी भेजी कि खामोश रहो, भी सारा मामला क्लियर है। अच्छा, जो हो रहा है वो ग्राउंड पे नजर आ रहा है। अगर आबद जुबैरी की ऑडियो पकड़ी गई है तो बेंच कैसा बना है? बेंच वैसे ही बना है। अगर चोरी परवेज लाही की ऑडियो पकड़ी गई है तो बेंच कैसा बना है? बेंच वैसे ही बना है। फैसले कैसे आ रहे हैं आपके सामने हैं। इसमें कोई या तो ये होना कि फंडामेंटली कोई ऐसी चीज़ आपने क्रिएट कर दी है जो ज़मीन पे है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा बहुतानतराजी की गई है। भाई, जो कुछ हो रहा है उसकी ऑडियो सामने आ रही है, उसके लिए कमीशन बन गया, और कमीशन में आपसे क्यों पूछे? आप तो बराह रास्त पार्टी हैं, आपके मतलब तो पार्लियामेंट कह चुकी है, पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टी ये कह चुकी हैं कि आप एक साइड पर हो जाएं, आप फ्रीक हैं। आपकी सास का मामला है, आपके साथ जो दो जज बैठे हैं उनका मामला है, आपका आज तक ये आलम। कल आपने जो इलेक्शन वाला केस था वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के मुलतवी कर दिया। अब जो नया केस कल लगा समाअत के लिए, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट, उसमें फिर वही बेंच बन गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर। तो भाई बात यह है कि मामला अब 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो हम ख्याल बेंच है ये अब तरीके के साथ फेस सेविंग ढूंढ रहा है और फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में ये होगी नहीं। हमने देखा है कि बेंच पर एतराज़ किया गया है, लेकिन उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी देखा है। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि आर्टिकल 4 ये कहता है जजेस को करीबी अजीज़ों और दोस्तों से मुतल्लिक जो केसेस हैं उन मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए, तो फिर क्यों इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? देखो, बिल्कुल ठीक बात की अटॉर्नी जनरल ने। बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस या उनकी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व था और जस्टिस साहबान इन्वॉल्व थे तो उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा और इसी पे अमल होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई इस हद तक आगे चली गई है कि जो अदलिया को भी डिवाइड कर रही है और पार्लियामेंट में भी इसके मसाइल खड़े हुए हैं, और पार्लियामेंट अपने आप को इस तरह लेकर चल रही है कि जैसे अदलिया एग्जिस्ट नहीं करती, कि उनके अगर हक़ में फ़ैसला है तो अदलिया ठीक है वरना मुखालफ है। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला ये आज से नहीं है, पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। पिछले सितंबर से जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ वगैरह की भी ऑडियो लीक्स आई थी, उसके बाद इमरान खान की जब ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें हुकूमत PTI के MNAs की बात कर रही थी उनको तोड़ने का, तो इमरान खान खुद अदलिया के पास गए थे कि जी इसकी तहकीकात करनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस फायज़ ईसा वाला जो अब कमीशन वाला मामला है, तो जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ जब कमीशन बना, उस वक्त इंक्वायरी हो रही थी, उस वक्त जस्टिस फायज़ ईसा ने खुद कहा था और उनका बयान था
کہ فاضل جج کے خلاف تحقیقات یا انکوائری آپ نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ یہ سارے اپنے اپنی مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن یہ کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ بننا چاہیے. اس لیے بننا چاہیے کہ مستقبل میں جو یہ آڈیو اور ویڈیو لیکس والا معاملہ ہے اس کی سرکوبی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ کر کون رہا ہے, کیونکہ کمیشن بنے گا تو پتہ چلے گا نا کر کون رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس قانون کے تحت کر رہا ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور یہ جو 7 یا 8 آڈیو لیکس کے لے کے اس معاملے کا نہیں ہونا چاہیے, اس کے سکوپ کو بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ بڑا کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کیا ریاست کو حق حاصل ہے کہ جو عام شہریوں کی بھی باتیں سنیں, جو ان کی پرائیویٹ رائٹس ہے, جو اس کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, کیا وہ دہشت گرد ہیں. تو اس طرح تو اگر حکومت کوئی بھی ہم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا تو پھر پورے پاکستان میں وہ تو جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل نظام ہے وہ تو چلتا ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی من مرضی اور خواہش کے مطابق جو دل میں آتا ہے وہی آئین ہوتا ہے, وہی قانون ہوتا ہے. جاوید صاحب, بات تو یہی ہے کہ یہ صرف 7 اور 8 آڈیوز کا معاملہ نہیں ہے. ختم کرنے کے لیے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پراپر اس کی SOPs بننی چاہیے, طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, کس کی ہونی چاہیے اور کس کی نہیں ہونی چاہیے, اگر کس کی ہونی ہے تو کیوں ہونی چاہیے, یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. ایک اچھے پرسپیکٹیو میں تو اسی طرح ہونا چاہیے, لیکن ابھی جو ہو رہا ہے, جس بینچ پر اعتراض ہے وہی اس کیس کو سن بھی رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس منیب اختر یہ کہتے ہیں کہ وہ آڈیوز جن کی ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی تھی وہ پبلک کر دی گئیں, عوام تک پہنچا دی گئیں, یعنی حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا. پی جے میر سر, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ الزام نہیں ہے؟ I totally agree with the judge. یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو فورینزک کرائیں پہلے, اور فورینزک کرا کے آپ کورٹ آف لاء میں یا کمیشن کے آگے اگر آپ نے لے کے جانا ہے وہ کریں. ابھی انہوں نے عمران خان کی بات کی, جو اس کے لیڈر کی, ہی شوڈ ہیو آسک دا سیکیورٹی ایجنسیز کہ اس کی تحقیقات کریں. اس پہ آپ کمیشنز نہیں بناتے. جب اس طرح کی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ویدر اٹ از اے اور بی پرائم منسٹر, آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ اتنے اگست ہاؤس سے یہ جو ایک لیک نکل رہی ہے یہ ڈیمیجنگ ہے فار اینی بڈی ہو ایور از دا پرائم منسٹر. تو یہ اس کے لیے ڈیمیج, یہ دونوں لڑ پڑے آپس میں, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اور ایک ٹریویا ڈبیٹ شروع ہوگی. یہی چیز آج آپ کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں. بھائی آپ یا تو آپ کہیں کہ یہ ایڈمیسیبل ہے ان اے کورٹ آف لاء, ٹھیک ہے, یہ لائرز ہیں, اعتزاز احسن سے پوچھ لو یا کسی اور سینئر لائر سے پوچھ لو, وہ بتا دیں گے آپ کو یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. ججز سے کسی پوچھ لیں, میں نے ایک چیف جسٹس سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ایڈمیسیبل نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے چلتا ہے ادھر. میں کہا واٹ آر یو ٹاکنگ, کیوں چلتا ہے؟ لا از دا لا, اگر غلط ہے تو غلط ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے. تو ہم جس طرح جاوید بات کر رہے ہیں 6-8 مہینے سے تو یہی ہماری ڈبیٹ ہے. ہیر سے افتخار نے یہ کہہ دیا, جاوید نے یہ کہہ دیا, نوید نے یہ کہہ دیا, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ ہماری ڈبیٹ چل رہی ہے. اور بھائی کسی اوتھینٹک چیز پہ تو بات کرو نا جس کے اوپر آپ کے پاس ناٹ سبسٹینشیل کمپلیٹ پروف ہو. پی جے سر مان لیتے ہیں چلیں کہ یہ طریقہ غلط تھا, آڈیو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کی جانی چاہیے تھی, لیکن اب کانٹینٹ پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہاں اس کے 2 پہلوز ہیں. اگر تو یہ افتخار نے اس کو ایک ریز کیا تھا پوائنٹ پہلے, میرے خیال 1-2 پروگرام سے پہلے, کہ اگر تو وہ سٹیٹ سیکرٹ یا سٹیٹ انٹرسٹ کو ہارم کرتی ہے تو پوری دنیا کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ میں نے نام نہیں لوں گا, میں نے کئی وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اور آپ اکیلے نہیں ہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ کی وہ نکسن کا دیکھا نہیں تھا واٹر گیٹ اسکینڈل, کیا تھا؟ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہوگی, آپ کی ایجنسیز آپ کو پکڑیں گی. ہاں ویسے جو بات ہوگی دیٹ از یور پرائیویٹ پرسنل کانورسیشن, لیکن یہ ٹیپ کس نے کیا ہے, یہ لے کے کون آیا ہے, دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو سی. کیا آپ کی پریویسی ہے یا نہیں ہے؟ کل تو کوئی بھی اٹھ کے کہے بھائی اس کی بات ٹیپ ہوگی ہے, وہ ملک ریاض کی ہوگی, فلانے کی ہوگی, تو ہم کہاں رکیں گے؟ تو آج ججز کو کر کے جب مرضی بلیک میل کریں. افتخار صاحب, آج اس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس کا کیس ہے یہ تعصب کا نہیں بلکہ مفادات کے ٹکراؤ کا کیس ہے. اور آپ یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے ایک کلیش کی, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک سیاسی بحران کی طرف جائے گا؟ ملک سیاسی بحران میں جا چکا ہے, ابھی اور کیا جائے گا. مثلاً یہ بات ابھی نوید نے کہی, جو بات کیسٹوں میں ہے اگر اس پہ عمل ہوتا ہوا نوید کو اور مجھے نظر آتا ہے تو پھر یہ ڈبیٹ ہی فضول ہے کہ کس نے کی اور کیوں کی اور کب ہوئی اور کیسے ہوئی. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تو یہ ایڈمیسیبل ہے کیسٹیں اور اس قسم کی ریکارڈنگ. اور تیسری بات یہ ہے جس طرح
پی جے نے آپ کو کہا کہ اپنا جو نکسن کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور میرے ایک سابقہ پرائم منسٹر نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا ان کو ٹیپ کرنے کا حق ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اپنی بچت کے لیے جو لاجک پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جو ان کے بارے میں کہا گیا وہ انہوں نے کر دیا. جب میرے بارے میں ایک خبر آئے کہ افتخار آج چوری کرے گا, اور افتخار اگر چوری کر چکا ہے, تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا کہ یہ کس نے کہا تھا, کب کہا تھا, کیوں کہا تھا اور کیسے کہا تھا, وہ فضول باتیں ہیں. جو ٹیپ وہ کیسٹس میں ہے وہ ہو چکا ہے, اس پہ عمل ہو چکا ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا, نوید کہہ رہا ہے کہ تبدیلی آنے والی. نہیں جناب, ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد وکلا کی ایک زبردست تحریک چلائی جائے گی جو ان کے حق میں ہوگی. تو یہ آپ نے جو بحران کی بات کی, بحران تو اور گہرا ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن نہیں رکھتی. اٹ از ناٹ دی رسپانسبلٹی آف دی آرمی ٹو ہینڈل دی سچویشن. اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا یہی کام تھا کہ جو آپ کی وہ مدد کر سکتی تھی جیو فینسنگ وغیرہ میں کر دی. لیکن اگر ایف آئی آر لکھوانے کے اندر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو بحران کو کون ڈیپ کر رہا ہے, بحران کو اور کون گہرا کر رہا ہے؟ یہ کس کی نالائکی اور نااہلی سے ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ موجودہ حکمران ٹوٹلی نااہل ہے. نہ تو یہ اقتصادی طور پہ ایک سال میں کچھ بہتری لا سکے, اور نہ کوئی ایسی چیز کر سکے. اس پہ ہم یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ نہیں جناب, جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا وہ سابقہ حکمرانوں نے کیا تھا, وہ ایسی حرکتیں کر کے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن گورننس کا مسئلہ ہے کہ گورننس سے تو روکا نہیں ہونا کسی نے, اس کو گورننس بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں, گورننس کا نہ ہونا, جوڈیشری کا یہ پھڈا, آرمی کا اپنا ایک رول, آنے والی سیاسی دنوں میں کتنے دھڑے آپ اور سیاست میں بنا دیں گے, کتنے لوگوں کو آپ اور الیکشن کمپین میں یہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن مجھے اکتوبر میں ہوتے نظر نہیں آ رہے, مجھے الیکشن 2024 میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بحران اور گہرا بھی ہو سکتا ہے, اور کیپیسٹی نہیں ہے اس بحران پہ قابو پانے کی پالیٹیشینز کے اوپر اور موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جس طرح اسی گفتگو میں نے پہلے ہے کہ ججز کا ضابطہ اخلاق کا آرٹیکل نمبر 4 ہے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ ججز کو قریبی عزیزوں اور دوستوں سے متعلق مقدمات نہیں سننے چاہیے. اس پر آج جو آڈیو لیکس کمیشن کیس میں جو کیس ہے اس میں چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جج پر الزامات لگا کر بینچ سے الگ ہونے کا ججز کو نہیں کہا جا سکتا, اور اس کیس پر فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے. آرٹیکل 4 ہے پھر اس کو جیسا سر میں بریک کے بعد واپس آ کر اسی پر آپ سے بات کروں گی. آرٹیکل 4 کو نکلوا دیں. سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ججز کے آرٹیکل 4 کے حوالے سے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جب آرٹیکل ایک ہے اور جب لا ایک ہے, جج صاحبان آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اور قوانین بنائے جائیں, تو آپ اس کے لیے کھل کے ڈیمانڈ کریں. اتنی باتیں جو آپ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کے ساتھ آپ کی اتنی ڈبیٹ چل رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا, ایک عمل جس کا آپ پہ الزام لگایا گیا, اگر وہ عمل آپ کر چکے ہیں تو کیا الزام لگانے والے کو اب ڈھونڈنے کے لیے ہم سارے کام چھوڑ دیں؟ آپ نے وہ عمل کر دیا, اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ جواب دیں اٹارنی جنرل کو کہ اٹارنی جنرل صاحب جو یہ الزامات ہیں ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا. دیٹ از دا وے. ایک طرف آپ ان کی انکوائری کرنا چاہتے ہیں کب, کیسے اور کہاں سے آئے, تو آپ کہیں ہم نے کیا ہی نہیں, ختم. لیکن بات وہی ہے سر, یہ ججز کا آرٹیکل ہے, کوئی آؤٹ آف دا بک ہم بات نہیں کر رہے. خیر, اب جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی خاصی گہما گہمی جاری ہے, اور آج شاہ محمود قریشی کو ڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے, اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ ابھی بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. جی افتخار صاحب. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ختم ہو گئی, میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کی خام خیالی ہے. اتنی جلدی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. آپ ان کے لیڈرز کو سب کو اندر کر دیں, اور اگر وہ ان کا لیڈر ایک جیل میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کی لسٹ جاری کر دے تو ان لوگوں کا ساتھ مقابلہ کرنا کافی مشکل ہوگا. اسی لیے میں نے کہا الیکشن مجھے اس سال ہوتے نظر نہیں آ رہے, اگلے سال ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو یہ گروپنگ ہوگی پی ٹی آئی کی, جو یہ لوگ جائیں گے مختلف سیاسی پارٹیوں میں, تو پھر وہ اپنے ورکرز کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے. مطلب ایک علاقہ ہے لاہور کے 6 لوگ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے, تو ان کا اپنے اپنے ورکرز میں بھی انفلوئنس ہے. تو ان ورکرز کو یہ سمجھانے کے لیے کہ چلو میرے ساتھ, دے نیڈ سم ٹائم, اور اس وقت کے لیے میرا خیال ہے الیکشن آگے جا رہا ہے.
تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی میں کبھی بھی نہیں مانوں گا, نیور. دے ول ریمین اوور ہیئر اور وہ ووٹ ڈالیں گے. اچھا کیا ان کے ووٹوں سے ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اور اس کے اوپر کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ماضی میں بھی جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو پی ٹی آئی سنگل پارٹی کے طور پہ مرج تو ہوئی, لیکن 172 کا جو میجک فگر ہے اس کے قریب نہیں پہنچ پا رہی تھی. اس کو وہاں تک لے جانے کے لیے دوستوں نے اس کی مدد کی. وہی دوست جو آج ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اگرچہ میں سلوک کا حامی نہیں ہوں, وہ ان کے ساتھ جو لوگوں سلوک کر رہے ہیں, انہی دوستوں نے یہ لوگوں کو یہ بھی سکھایا تھا کہ اپنے مخالفین کے خلاف یہ سلوک کرنا. ان لوگوں نے آزاد امیدواروں کو مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے تو 176 کے اوپر لا کے کھڑا کیا. تو پہلے بھی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی. لیکن میرے دوست یہ کہتے ہیں, جاوید اقبال جیسے جو ماہرین ہیں سیاست کے بارے میں رائے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آج کی جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ماضی کی 2018 کی پی ٹی آئی تھی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس سے زیادہ بڑی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی کرزمیٹک لیڈرشپ تھی اس آدمی کی کہ اس نے اگر پہلے 100 آدمی تھے تو اس کو 200 میں کنورٹ کر دیا. اب یہ 100 سے 200 کی کنورشن کی کھیل ڈیبیٹ بھی ہے. میرے جیسا آدمی بھی ہے جو کہتا ہے پارٹی ختم نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں پارٹی کو چھوڑ کے وہ اپنے ورکر ساتھ لے جائیں گے. تو ان سارے حالات میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نوید صاحب آپ نے کل ایک پیش گوئی اسد کیسر کے بارے میں بھی کی تھی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ محمود بھی آج جیل سے باہر آئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کو بطور طالب علم بہت دیر سے ہم واچ کرتے آ رہے ہیں. یہاں بڑی بے رحمانہ سیاست ہوتی ہے, ووٹر بھی بڑا بے رحم ہے. یہ بھول ہے بہت بڑی کہ ووٹر کی لائلٹی ہوتی ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک پارٹی کے آنے کا امکان نہیں ہے تو وہ بھی اپنی نظریں پھیر لیتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے. اس طرح ارکان اسمبلی جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو مرکزی لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں مجھے کوئی حسن ظن نہیں ہے. ان کے سگے بھائی نے ان کے متعلق یہ کہا تھا, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے ٹی وی پر کہا اور یہ سب نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب انتظار کر رہے تھے اور بڑے وہ اس حوالے سے پر یقین تھے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اور حکمرانی کا تاج جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سر پہ سج جائے گا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو ان کے بھائی نے کہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو ایم پی اے کی نشست پر شاہ محمود قریشی کو بقول ان کے, میں چلو انہیں کی زبان میں کہتا ہوں, ارینج کر کے ہرایا گیا. ارینج تو تھے, جو کچھ فیض امید صاحب کر رہے تھے اور باجوہ صاحب کر رہے تھے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ان کو الیکشن ہرایا گیا تاکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے وہ باہر ہو جائیں, اور اس کا ان کو بڑا کلک رہا. افتخار صاحب کو پتہ ہوگا کہ نجی محفلوں میں تو خیر وہ کھلے ہم اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. پارٹی رائلٹی کی بات یا پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ہونے کی بات کرنا یہ ایک اور بات ہے. تو آج انہوں نے جو کہا ہے کہ میں یہ جھنڈا اٹھاؤں گا, اپنے لیڈر کو ملنے جاؤں گا, کوئی بات چیت کروں گا اور کارکن جو ہیں وہ قائم رہیں, تو اس سے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ اب تک وہ جو پارٹی کا سٹرکچر اب تک جتنا بچا ہوا ہے اس کو وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اور اگر کوئی اس حوالے سے ان کو مذاکرات ہوئے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جہاں تک ان کی انٹیگریٹی کی بات ہے تو اس پر بہرحال سائن آف انٹروگیشن ہے. ان کے گلے ہیں اور بڑے سخت گلے ہیں, اور وہ بڑی ریزرویشن بھی رکھتے ہیں. اچھا وہ امبیشیس بھی ہیں, وہ اتنے امبیشیس ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس والے معاملے کے اندر انہوں نے مس کیلکولیشن کرتے ہوئے ایک عظیم لیڈر بننے کے چکر میں وزارت کو لات ماری اور اس کے بعد وہ باہر ہو گئے. بعد میں پتہ لگا سارا حساب کتاب الٹ پلٹ ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں جو ایک, اب میں لفظ بولوں گا آپ نے کاٹنا نہیں ہے, یہ سیاسی مجاور بھی ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, اسی پلیٹ فارم پر بات ہوئی ہے کہ اگر دوبارہ انتخابات کروا دیے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہ دوبارہ لیڈ لے سکتی ہے. تو آپ موجودہ فگرز کو دیکھتے ہوئے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اور شاہ محمود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوران قید بہت غور و فکر کی. یہ غور و فکر کس بارے میں تھی؟ جوڑ توڑ کے بارے میں تھی؟ دیکھو جس طرح جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور جس طرح پارٹی کا حشر نشر کیا جا رہا ہے اس سے دو تین چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ عوام اس چیز کو بائے نہیں کر رہی. پہلی بات ہم سمجھ لیں یہ 2023 ہے, اور جو عوام اور جو پارٹی کے لائل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نظریے پہ چلتے ہیں یا کسی بیانیے پہ چلتے ہیں. بدقسمتی کیا ہے یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ پچھلے 1.25 سال سے اس حکومت کی, جس طرح افتخار صاحب نے بتایا, معاشی فرنٹ پہ اور گورننس کے فرنٹ پہ دونوں پہ یہ بری طرح ناکام ہو گئے. اس ناکامی کا سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. اچھا جو اس پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے وہ بیانیہ عوام میں تقویت لے رہا ہے,
تو جب بات نظریے کی آ جاتی ہے تو نظریہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے. عوام اس نظریے کو بائے کر رہے ہیں. عوام کو یہ جو فصلی بٹیرے سجے کھبے نکل رہے ہیں اور مختلف گروپوں میں جا رہے ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہونا. یہ وہ ماضی کی سیاست نہیں ہے, اب یہ سیاست کے رویے چینج ہو گئے ہیں. آج بھی آپ سروے کریں تو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے, ڈسپائٹ اس بات کے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک رویہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگی تو ووٹر اس طرف جائے گا. اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. عوام کو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ پریس کانفرنسز کیوں ہو رہی ہیں, کیسے کروائی جا رہی ہیں اور کس طرح کروائی جا رہی ہیں. دیکھو یہ چیزیں پہلے چھپ کے ہوتی تھی, بند دروازوں میں بند کمروں میں ہوتی تھی. اب یہ چیزیں عوام کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے کھل کے جا رہی ہے. تو آج جو شعور ہے, اس شعور نے جمہور کو طاقتور کیا ہے. یہ شعور جو ہے نا وہ خوفناک حد نہیں, تک پہنچ چکا ہے, خوفناک حد تک اس نے جماعت کے لیڈر نے بھی نفی کر دی ہے کہ وہ ریڈ لائن والی سٹیٹمنٹ کو میں اون نہیں کرتا. میں بتاؤں کہ اس سے جمہور طاقتور ہو رہا ہے. اب جو الیکشن ہوگا اس سے اگر ہوا تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. آپ یہ دیکھیے گا جے کے ٹی گروپ کے پلے بھی کچھ نہیں رہنا, کافی بھی گجرات میں سمیٹی جائے گی. پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ ہوگا جس کا وہ آج اظہار ہو رہا ہے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹرشپ کا. ادروائز عوام نے ووٹ نون کو دینا ہے, پیپلز پارٹی کو دینا ہے اور پی ٹی آئی کو دینا. جاوید صاحب مجھے نہیں پتا آپ کس جمہور کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں. اسی عوام نے کہا تھا کہ اس جماعت کا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے اور اسی جماعت کے لیڈر نے اپنی عوام کے سٹیٹمنٹ کی نفی کر دی, یا پھر اس لائن کو ڈائریکشن نہیں دی گئی کہ اس کو کس طرح سے اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. آپ گفتگو کر سکتی ہیں لیکن اس ریڈ لائن کا فارمولا ہی غلط تھا. جاوید صاحب آپ بات کرنے دیا کریں نا, آپ نے بات کر لی. مجھے سوال پی جے سر کی طرف لانا ہے. پی جے سر آپ دیکھیں کہ فیاض الحسن چوہان نے بھی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اس وقت تو یہ بات نہیں کی تھی, لیکن آج یہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو فوج کے خلاف بغاوت کا منصوبہ تھا جس کے تانے بانے امریکہ اور یورپ سے جا کر ملتے ہیں. تو پھر اس کو فیاض الحسن کو اس کو جیل میں ڈال دیں اگر یہ بات کر رہے ہیں اینڈ ہی نیو اٹ, اور اس نے پہلے کیوں نہیں بولا وہ. آئی تھنک ہی شوڈ بی اریسٹڈ فار دیٹ. دیکھیں یہ جو ابھی آپ کا سیاسی بحران ہے نا یہ بڑھے گا, ابھی یہ ختم نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پریڈامننٹلی پنجاب میں ہے, سندھ ابھی بھول جائیں, خیبر پختونخوا ان کا ایک نیسٹ ہے, اور یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ سدرن پنجاب سے کیا آ رہا ہے, ناردرن پنجاب سے کیا ہوگا, اور اس کے بعد سینٹرل پنجاب میں یہ کیا کریں گے. یہ 3 حلقے ہیں جس کے اندر ہم دیکھیں گے یہ جو توڑا تاڑی ہو رہی ہے, کیا یہ جو الیکٹیبلز ہیں کیا یہی لے جائیں گے, یا جو ان کو ایک آواز لگے گی کھمبا بھی لگ جائے گا, یا وہ جیتے گا. یہ اب بیسکلی ایک تو جس طرح نوید نے پہلے بات کی ہے کہ ووٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی پھر 2 منٹ سوچتا ہے یار یہ ہار رہا ہے یہ جیت رہا ہے. آپ نے سوری سر کراچی میں آپ نے دیکھ لیا. ہاں کراچی میں دیکھ لیا, کراچی میں دیکھ لیا, یہ بھی بتائیں کہ کیسے ہوا یہ چھوڑ دے نا. لیکن یہ the question is یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, یہ آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس آئیں گے جب ایک فینالٹی آئے گی. فینالٹی ہے نہیں, کیونکہ فینالٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس طرح افتخار بات کر رہے ہیں الیکشن ان کو نظر اگر نہیں آ رہے تو سر یہاں تو ایک کرائسس آئے گی. آپ کو کیا انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کو باہر سے مار پڑے گی, آپ کو باہر سے مار پڑے گی. جب ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی تو ڈیموکریسی مینس of the people, by the people and for the people. So if the people are out and we say کہ we are running democracy, that's not democracy. So اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے I predict ہماری فوج انشاءاللہ ایک بڑا پرویکٹیو اور پازیٹیو رول پلے کرے گی. آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ نہیں کرے گی انہوں نے اس طرح ہی لڑتے رہنا ہے. اور یہ اس کا اینڈ جو سولوشن ہے پی ٹی آئی لیٹس پٹ اٹ دس وے ہائپوتھیٹکلی جیت کے بھی آتی ہے نا, یہ 2 مہینے سروائیو نہیں کرے گی. یہ گورنمنٹ آتی ہے یہ بھی 2 مہینے سروائیو نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اکنامک ڈپریشن ہے یہ حل کسی کے پاس نہیں ہے. نیشنل گورنمنٹ از دی آنسر. لیکن بات وہی ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں, جو لیڈر ہیں, انہوں نے زوم میٹنگز پر ٹریننگ کی. اب وہ کچھ اور بات کریں کہ اس کے اشارے کہیں اور سے جا کر ملتے ہیں 9 مئی کے. یہ بات اپنی جگہ, مگر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ملک میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اس سے معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے, اور اس معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کیا انیشیٹوز دے رہی ہے, اس پر کرنے کے بعد ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। इस सियासी बहरान में जो कि इस वक्त हमारे मुल्क को लपेट में लिए हुए है, माशी बहरान पैदा हो चुका है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा रही हैं। और बजट भी कल हमें इस बारे में बात की थी कि अवाम दोस्त बनाया जाएगा, कारोबार दोस्त बनाया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई से बाज़ार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने के बारे में कहा जा रहा है, इसका फ़ैसला कर लिया गया है। तो मैं चाहूँगी नवीद साहब आप ये बताएँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर इसके नताइज किस तरह के आएंगे? देखिए, हमने देखना ये है कि पूरी दुनिया में क्या कल्चर है, खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर एनर्जी बचाने के लिए। बरतानिया जैसे मुल्क में भी आपने देखा कि टाइम जो है 1 घंटा आगे पीछे कर लेते हैं वो। और अभी मैं चंद रोज़ पहले, अभी 6 दिन हुए चीन से वापस आया हूँ, वहाँ भी मगरिब के फ़ौरन बाद सारा कारोबार बंद। यानी कि इस वक्त जो इकनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, अब 1-2 साल की बात रह गई है दुनिया की, चाइना, वहाँ पर भी ये आलम है। एनर्जी बचाना क्यों ज़रूरी है? वो माहौलियात के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और उसमें आप ये अब अंदाज़ा लगाएं, ताज़ा तरीन जो हालात हैं कि सऊदी अरब ने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है। उसका नतीजा क्या होगा कि रेट फिर बढ़ेंगे एक मरतबा। अब ये तो है इसका मुआशी पहलू जो लाजमी है। करना क्या है? अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए इस पर। आप डरते रहते हैं कि जी वो मुख्तलिफ जो ताजर तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी और उसके बाद शोर मचेगा। बात यह है कि होने दें। ये वो चीज़ है, ये अनहोनी नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। आप इस पर अमल दरामद कराएंगे तो उसका एक इंसानी पहलू भी बहुत बड़ा है। सिर्फ एक वाले से भी मैं बता रहा हूँ। वैसे तो लोगों को वक्त मिलेगा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का और वाक करने का इस तरह से, लेकिन एक इंसानी पहलू ये है, हमारे जैसे मुल्क के अंदर बहुत सारे मुजालम हो रहे हैं जिसका जिक्र लाइमलाइट में आता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी क्लास है जो इन दुकानों पर, बड़े बड़े स्टोरों पर काम करती है। आप ज़रा तसव्वुर करें, वो सुबह 10 या 11 बजे आते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी दुकान या स्टोर पर, रात को 11 या 12 बजे बंद करके जाते हैं। उनकी क्या लाइफ है? ना वो किसी शादी में जा सकते हैं, ना वो किसी मर्ग में जा सकते हैं, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें इसका इंसानी पहलू भी हमारे मुआशरे के हवाले से कितना बड़ा है। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और मेरी तरफ से तो ये मैं समझता हूँ पूरे सपोर्ट करनी चाहिए हमें। लेकिन अभी जो सब जो ताजर बरादरी है और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जो हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, ये रिक्वेस्ट की है कि इसको वापस ले लिया जाए। जावेद साहब आप क्या देखते हैं? देखो, बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ये फ़ैसला ठीक है या गलत। पहली बात यह है कि फैसला बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अवाम पर और दूसरी तरफ हुकूमत पर। अवाम को भी समझना चाहिए कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है तो उन पर भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत का साथ दें। और दूसरी तरफ हुकूमत का फ़र्ज़ ये बनता है कि इसको सिर्फ 4 शहरों में या 4 गलियों तक मत महदूद रखें। इसको अगर इस्टेब्लिश करना अपने ऑर्डर को तो फिर पूरी रिट के साथ इस्टेब्लिश करें। एक दफ़ा आपको रिट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे से सवाल ये है कि आज हम इस नहज पे पहुँचे क्यों हैं, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो हमारा सियासी खलफशार है उसने हमें मुआशी तौर पे बदहाल कर दिया है। तो आज हम जिस सिचुएशन पे पहुँचे उसके तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। ये जो 75 साल में हम इस नतीजे पर आज पहुँचे हैं कि हमें $1-1 और $1-1 अरब रुपया बचाने की ज़रूरत महसूस हो गई है कि और गरीब आदमी महंगाई के तूफ़ान से दबा पड़ा है इस वक्त और उसकी जो हालत है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन हमारे सियासी लोग अपनी शोबदाबाजियों से बाज नहीं आ रहे। और आज एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, आज पाकिस्तान का मुकाबला है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मुकाबला मईशत के साथ है। अगर इन लोगों ने ना समझा तो ये मईशत खुदा न खास्ता पाकिस्तान को शिकस्त ना दे दे, ये मेरी बात लिख लें। लेकिन इनके रवैये आज भी वो नहीं है कि मुल्क को आगे ले जा बात ये है कि मईशत की बात आप कर रहे हैं, तबाह हो चुकी है। लेकिन इफ्तिखार साहब ये कहाँ की दानिशमंदी है कि तवानाई बचाने के लिए उसी मईशत का पहिया बंद कर दिया जाए? कौन सी मईशत का पहिया बंद हो जाएगा अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी? ये कहाँ का फ़लसफ़ा है? अभी आपको उसने बताया चाइना की, मैं आपको बरतानिया की बात करता हूँ, ये पीछे बरतानिया का अमेरिका। मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि मईशत इस तरह पहिया जाम हो जाएगा। सर फिर क्यों सरकारी दफातर में बिजली का बेदरिग इस्तेमाल होता है? एसी बंद कर दे, ये NGOs की कहानी है, ये NGOs की सारी कहानी है। कितने दफातर होंगे और कितना एसी होगा? आप उसको कंपैरिजन करते हैं
25 करोड़ के मुल्क की दुकानों से, 25 करोड़ के मुल्क के अंदर शॉपिंग सेंटर से खुदा का खौफ करें। हमें NGOs के रवैये से बाहर आना चाहिए। NGOs तो वैसे ही पाकिस्तान के बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच रखती हैं। बात यह है कि दो चीज़ें हैं, गवर्नेंस अगर है तो इस पर अमल होना चाहिए। गवर्नेंस नहीं है क्योंकि 1999 में जब ये फैसला किया गया कि दुकानें बंद की जाएंगी तब भी ये नहीं मानी गई बात, शटर गिरा के ही चले गए सब लोग बाहर, और गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के बाद घुटने टेक लिए। ना तो ये टैक्स देने को तैयार है, एक तरीक़ाकार का तयन किया गया कि अगर आपको पेमेंट हो रही है थ्रू कार्ड्स पे पेमेंट करेंगे। इन्होंने कहा कि हम कार्ड के ज़रिए पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब मैं अगर परचेज़ करने जा रहा हूँ और मेरा बिल बना है 40,000, तो मैंने कहा कार्ड से लें, वो कह रहे हैं नहीं कार्ड से नहीं। इन्होंने इसको भी नहीं माना क्योंकि ये उस नेटवर्क से बाहर रहना चाहते हैं जो इनकी दुकानों को अंडे बच्चे देता रहता है। एक दुकान होती है, 6 दुकानें होती हैं, 10 दुकानें होती हैं, 20 दुकानें होती हैं, और टैक्स जीरो है। मतलब ये उसको भी नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का इशू है। अगर गवर्नेंस हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि मुल्क में होने वाले कवानीन का इस तरीके से मजाक उड़ाए। कितने दिन दुकानें बंद रखेंगे जी? बंद कर दें। ये गलत थ्रेट है और आई विल नेवर सपोर्ट दिस आइडिया, आई विल अपोज इट। मैं टैक्स के मामले में भी इनके खिलाफ हूँ। और ये बात उस दिन कर रहा था नवीद कि एक सड़क का नाम दे रहा था कि वहाँ पर टैक्स देने वाले कितने हैं और उनकी प्रॉपर्टियाँ अब कनाडा में बन गई हैं। 100%। यानी अगर वो कमा रहे हैं तो कनाडा में प्रॉपर्टियाँ बन रही है ना, अगर कमाई नहीं रहे तो कनाडा में प्रॉपर्टी कैसे बन रही है? ठीक है। तो माय डियर, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये अगर हम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। पीजे सर, अगर हुकूमत अपने इस फैसले का निफाज कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर 28 करोड़ 20 लाख डॉलर की सेविंग कर ली जाएगी, इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा ये बता दें। देखिए, ये वो कहते हैं ना ड्रॉप इन एन ओशन, पिन ड्रॉप इन एन ओशन। आप इस चीज़ को छोड़ो, हम करते हैं हर चीज़ एडहॉकिज्म पे, हम टांका पट्टी लगा के चला रहे हैं इस मुल्क को। ये ख़त्म करें, आप डीपर जाएं। ये अब कई लोग मुझसे इत्तेफाक इस पर नहीं करेंगे जो मैं कहने वाला हूँ। एहसन इकबाल का आप पढ़े विजन 2025, वो बड़ा अच्छा है। अब गुजार लेके चल रहा था, अच्छी बात है, बट इट डिडंट वर्क आउट। नाउ द क्वेश्चन इज़, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछली गवर्नमेंट चोर है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, अगले आने वाले चोर हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। किसी ने सोचा है? ये अभी गए चाइना, येंटा है, आप चले जाएं, जहाज़ से ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, चाइना में सब सोलर पार, आपको शाइनी, आपको घर में नज़र आ रहे हैं सोलर पार। हम सोलर पार क्यों नहीं है? सूरज आपके पास है, सोलर पार लगाओ, ये कालाबाग डैम पे बैठो, पानी बनाओ, बिजली बनाओ। हम क्यों नहीं करते? ये आप बड़े मंसूबे, हम छोटे छोटे, आज 8 बजे बंद कर दो, 10 बजे कर दो। तो यू डोंट एग्री विद 8 बजे बंद कर? सर, आई एग्री, बिकॉज राइट नाउ दैट इज, बट वी शुड टेक अ लॉन्ग टर्म मेजर्स। वी गॉट टू टेक लॉन्ग टर्म मेजर्स। सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बजे। सर नहीं, बट ये टांका पट्टी है। यू गॉट टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड अनटिल एंड अनलेस आप लॉ। हम हैं पाकिस्तान के अंदर रिएक्टिव, हम प्रोएक्टिव नहीं है। जब तक आप रिएक्टिव होंगे आप आगे नहीं चलेंगे इस मुल्क में। सर, आपने एहसन इकबाल साहब का हवाला दिया है, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का जो आज इजलास हुआ उसमें तमाम सूबों की जानिब से भी रिप्रेजेंटेशन थी और उसमें इस बात का फैसला किया गया है हक़ाइक़ को देखते हुए कि 1 जुलाई से रात 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। और अगर इस फैसले का नफाज हो जाता है तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, मईशत के लिए भी बेहतर है, इसी के साथ और माहौलियात के लिए भी बेहतर है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।